بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتدال نیوز اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان عرفان مغل حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں یکم جولائی سے پہلے ہی بڑھا دی ہیں، جس کو عوامی سطح پر شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ آج ہم نے اس موضوع پر بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اسلم امان۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ حکومت کو ایسی کون سی ضرورت آ گئی تھی کہ انہوں نے وقت سے پہلے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ حکومتی کارکردگی پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو جناب اسلم امان صاحب، ہم مشکور ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں ایک مرتبہ پھر تشریف لائے۔ تو اس حوالے سے ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ حالیہ جو حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی ہیں، آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ ایسی کون سی ضرورت آ گئی تھی، یا پیٹرولیم مافیا کا پریشر تھا کہ حکومت نے وقت سے پہلے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کیا ہے؟ جی شکریہ عرفان۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت کا جو سلگتا ہوا ایشو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات میں ایک دم 25 روپے کا اضافہ، یہ ہماری جو ماضی کی تاریخ ہے اس میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تھوڑے تھوڑے اضافے تو ہوتے رہے، لیکن اتنا بڑا اضافہ جو ہے وہ پہلے کبھی نہیں دیکھنے کو ملا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ بیسک پیداواری یونٹ جو ہے اس کی قیمت بڑھائیں گے تو اوورآل ایک مہنگائی کا طوفان یا ایک سیلاب امٹتا ہے۔ یعنی بیسک پیداواری یونٹ میں پانی، بجلی، پیٹرولیم مصنوعات اور کمیونیکیشن کے جو ذرائع ہیں، یہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ساری چیزیں۔ تو جب بھی ان میں اضافہ ہوتا ہے تو مہنگائی کی ایک لہر بڑھتی ہے، اس میں پھر سونے کی قدر بھی بڑھتی ہے، اور جتنے بھی کارخانوں میں بننے والی مصنوعات ہیں اس کی قدر بھی بڑھتی ہے، تو ان سب چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ جب بھی پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات میں نرخوں میں کمی کی گئی ہے تو ہمارے ہاں مہنگائی پہ کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ کمپلیٹلی کرپٹ ہو چکا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ نے پچھلے دنوں میں تیل کی مصنوعات میں کے نرخوں میں جو ہے کمی کی، تو ہمارے ہاں مہنگائی پہ کوئی فرق بھی نہیں پڑا، مہنگائی اسی طرح رہی اور کوئی خاص فرق نہیں پڑا، بلکہ الٹا ایک بحران پیدا کر دیا گیا پیٹرولیم کا، لوگوں کو پیٹرول ملتا ہی نہیں تھا۔ تو یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے۔ اوورآل چونکہ پچھلے دنوں مارکیٹ کریش کر گئی تھی، پوری دنیا میں جو تیل کی مارکیٹ تھی، اور اس حد تک چلی گئی تھی کہ لوگ جو بڑی جو کمپنیاں تھیں یا وہ بڑے بڑے آئل پروڈیوسنگ ادارے جو تھے، تو وہ تھرو اوے قیمت پر لوگوں کو تیل دے رہے تھے، کہ یعنی کہ آپ یہاں سے اٹھا لے جائیں۔ بلکہ بعض علاقوں میں تو خاص طور پر جو سعودیہ کے کچھ علاقے تھے، جہاں آرامکو جو کمپنیاں ان کی طرف سے تو تیل مصنوعات کو آپ کو بھیجنے کے لیے اپنی طرف سے کیریج بھی اپنی طرف سے دے رہے تھے، پیداواری لاگت پہ دے رہے تھے اور کیریج بھی دے رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا اتنا بڑا ایک نظام ہے، اگر اس کو وہ روکتے تو پھر اس کو دوبارہ بحال کرنے میں ان کو سال ہر سال لگ جاتے، اور لاکھوں ملازمین میں بے روزگار ہو جاتے، بہت بڑا وہاں پر کرنچ ڈیولپ ہوتا اس تیل کی مارکیٹ میں یا اس بزنس میں۔ تو اس لیے انہوں نے یہ نقصان برداشت کیا۔ اب آہستہ آہستہ دنیا میں تیل کی جو مارکیٹ ہے وہ اسٹیبل ہو رہی ہے، اور اس کے نرخوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ہمارے ارد گرد کے ملکوں میں جو ہے وہ تیل کی جو نرخ ہیں وہ یقیناً بہت زیادہ ہیں۔ انڈیا کے اندر جو ہے نا 166 روپے ہے غالباً، اور اسی طرح اس کے اندر بنگلہ دیش کے اندر بھی 100 سے زیادہ نرخ ہے۔ تو اس کا ریٹ بڑھانا جو ہے وہ ایز سچ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن جس طریقے سے انہوں نے مینیج کیا ہے، اس کی مینجمنٹ کی وجہ سے کافی پرابلم بنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے پہلے اچانک تیل کے نرخ گرائے اور اس کو سسٹین نہیں رکھ سکے، اور مارکیٹ جو ہے وہ بالکل ان کے کنٹرول سے باہر نکل گئی، تیل کی شارٹیج ہو گئی اور ایک بحران پیدا ہو گیا۔ پھر اب جب انہوں نے بڑھائے تو اس کو ایک اس ترتیب کے ساتھ نہیں بڑھایا کہ جس کو سوسائٹی جذب کر لیتی، یا ہمارے جو صارفین ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے۔ اب انہوں نے اچانک 25 روپے بڑھا دیے ہیں، تو لامال حکومت کی ساکھ پر بھی اثر پڑا ہے، ہماری مارکیٹ کے اوپر بھی اثر پڑا ہے، اور صارفین جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، خاص طور پر عام شہری جو تھوڑا بہت تیل لیتا ہے وہ کافی متاثر ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ وفاقی وزیر عمر ایوب نے کہا ہے کہ اوورآل دنیا بھر میں جو آئل کی قیمتیں ہیں وہ 112% بڑھی ہیں، اور ہم نے صرف 58% بڑھایا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ کیا واقعی اتنا ہے ڈفرینس؟ ٹھیک ہے، اس طرح ہوگا۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر فرض کرو عالمی مارکیٹ میں جو ہے نا آئل کے فی بیرل جو تھا وہ ایک $10 پہ تھا، یا $15 پہ تھا، یا $3 پہ تھا، تو اس کو اگر $6 کیا گیا ہے یا $60 کیا گیا ہے، تو اس لحاظ سے تو وہ 120 اور 110 اور 140 آپ اس کو بنا سکتے ہیں، لیکن اتنے نہیں بڑھے، کیونکہ تیل کی جو مارکیٹ ہے وہ بڑے پیمانے پر اس نے کریش کیا ہے۔ تو وہ آہستہ آہستہ اب ڈیولپ ہوگی، وہاں نرخ جو ہے وہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھیں گے، یا اتنا بڑا جمپ نہیں لیں گے جتنا بڑا جمپ آج ہمارے ملک کی جو مارکیٹ ہے اس میں تیل کی مصنوعات کو جتنا بڑا جمپ دیا گیا، اتنا بڑا جمپ جو ہے عالمی مارکیٹ میں ابھی تک نہیں آیا۔ جیسے کہ مطلب 5 روپے فی بیرل جو ڈالر کے حساب سے ہے قیمت تھی، اور 10 روپے وہ تو 100% تو اس کا بڑھنا ہوتا ہے،
لیکن پاکستانی روپے میں تو اس طرح نہیں ہو سکتا جی ہاں، پاکستانی میں روپے میں تو ہم تو پہلے جب 45 $45 پہ جو ہے نا ایک بیرل تھا، تو اس زمانے میں ہم یہاں پر 60-70 روپے پہ 60 روپے پہ تیل لیتے رہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی پیٹرولیم کا ایک بہت بڑا بحران پیدا ہوا ہے، پہلے شارٹیج تھی، پھر جب میسر ہوا ہے تو انتہائی مہنگے داموں، تو اس پہ حکومتی کارکردگی پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اثرات پڑیں گے؟ حکومتی عوام میں اس کی مقبولیت پہ بھی اس پہ کوئی اثر پڑے گا؟ یقیناً جن چیزوں کا تعلق عام آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے گورنمنٹ کی ساکھ جو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے، اس کی مقبولیت بھی کم ہوتی ہے. لیکن سوسائٹی کی اپنی ایک فطرت ہے، یہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو جذب کر لیتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جس طرح کہ ان کی مس مینجمنٹ ہے، گورنمنٹ کو چلانے کا جو طریقہ کار ہے وہ پھر کافی اذیتناک ہے. اس کو لوگ کبھی فراموش نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ قدم بہ قدم اور مرحلہ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ اس ملک میں اب انتظامی سطح پر کیا ہو رہا ہے. پولیس کی کارکردگی کو آپ دیکھ لیں، وابڈا کی کارکردگی کو دیکھ لیں، آپ TMA کی کارکردگی کو دیکھ لیں، اریگیشن کی کارکردگی کو دیکھ لیں، CNW کی کارکردگی، آپ جتنے بھی اداروں کی کارکردگی کو اوور آل جب آپ گورنمنٹ کی کارکردگی کو چیک کریں گے تو ان کا گراف مسلسل نیچے آ رہا ہے اور ان کی جو انتظامی اتھارٹی ہے وہ رفتہ رفتہ ریڈیوس ہوتی جا رہی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ دیر تک یہ گورنمنٹ سسٹین کر جائے، اور اگر یہ سسٹین کرے گی بھی تو اسی طرح لولی لنگڑی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کرالنگ کرتی رہے گی اور اس طرح ٹٹول کے اپنی تاریکیوں سے نکلنے کی کوشش کرے گی. یہ ڈیلیور نہیں کر سکے گی کیونکہ پہلے دن سے جو ہے ان کی جو اٹھان تھی اس پہ کافی پرابلم پیدا ہو گئی. وقت کے ساتھ آپ کا خیال ہے کہ یہ بتدریج کمزور ہوتی جا رہی ہے، حکومت اور عوام میں غیر مقبول ہو رہی ہے، تو آپ کا جو حکومتی ایک معاشی ٹیم ہے، ایک جو ان کی حکومت کے جو کام تھے، ترقیاتی منصوبے تھے، اس کی بھی انہوں نے اپنی ایک ٹیم بنائی تھی، جیسے زلفی بخاری وغیرہ اور اسد عمر وغیرہ، معاشی ٹیم اور ان کی جو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے حکومت کی ٹیمیں تھیں، ان کی کارکردگی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کچھ بہتری لا رہی ہیں یا انہی کی کارکردگی کی بدولت حکومت عوام میں غیر مقبول ہو رہی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو PTI کی گورنمنٹ تھی یا PTI جو بحیثیت جماعت تھی، اس کے پاس کوئی اپنی اسکل جو ہے نا وہ لیڈرشپ نہیں تھی. یہ ناتجربہ کار لوگ تھے. انہوں نے کچھ دوسری جماعتوں سے مستعار لیے کچھ لوگ. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو معاشی ٹیم ہے وہ دائمی ہے. یہی جو حفیظ شیخ ہے یہ ہر وقت ہر حکومت ہر جماعت میں یہ ہوتا ہے، چاہے فوجی حکومت ہو بھی یہی لوگ ہوتے ہیں، 2-4-5 آدمی ہیں. پیپلز پارٹی کی ہوتی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہوتے ہیں. البتہ نون لیگ جو تھی اس کے پاس اپنی ایک بہترین ٹیم تھی رجال کار کی، اور ہر شعبے میں انہوں نے اپنے کارکنوں کو اور اپنے جو لیڈرشپ ہے اس کی انہوں نے باضابطہ تربیت کی تھی. پھر ان کو اقتدار کا بڑا طویل تجربہ تھا. 3 بار وہ پاور میں رہے، مرکز میں بھی، صوبے میں وہ 5-6 دفعہ اقتدار میں رہے. تو ان کے پاس ایک اسکل لیڈرشپ تھی جنہوں نے ہر شعبے میں انہوں نے ڈیلیور کیا. جیسے ریلوے کو خواجہ سعد رفیق نے بہتر کیا، وابڈا کو انہوں نے دیکھے، آپ شہباز شریف بھی اس میں انوالو رہا ہے. تو انہوں نے پاور پروڈیوسنگ کے جو عمل تھا اس کو کافی آگے بڑھایا. اور ہماری اگر فرض کرو اس وقت کوئی 16,000 میگا واٹ یا 17,000 یا 17 لاکھ میگا واٹ ہماری ضرورت تھی تو وہ اس کو 25 تک لے گئے تھے. تو ترقیاتی منصوبے بھی ان کے چونکہ ان کو ڈیولپمنٹ کا ایک بہت وسیع ایکسپیرینس تھا. انتظامی طور پر بھی ان کی جو گرپ تھی وہ پورے کے پورے نظام پہ بہت مضبوط تھی، صوبہ خاص طور پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی. تو اس لیے وہ ڈیلیور کر سکے ہیں. ان کا اپنا وزیر خزانہ تھا اسحاق ڈار، بہت لائق آدمی ہے. اس کے سب لوگ، ان کے مخالفین بھی اس کی تعریف کرتی ہیں. تو اس نے کافی بہتری، خاص طور پر معیشت کے شعبے میں کافی بہتری. تو PTI کی گورنمنٹ جو ہے جس طرح انہوں نے لوگوں کو خواب دکھائے تھے سنہرے، وہ پورے نہیں ہو سکے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی کوئی نیت خراب نہیں ہے، ان کے پاس وہ ایکسپیرینس، تجربہ اور وہ کنوکشن نہیں ہے جو کہ اس سے پہلے نون لیگ کے پاس تھی یا پیپلز پارٹی کے پاس بھی کسی نہ کسی حد تک تھی، کیونکہ وہ بھی طویل عرصہ پاور میں رہے ہیں. تو ان کا بھی اپنا ایک اسٹرکچر موجود ہے سیاسی لیڈرشپ کا جو نچلی سطح تک کام کر سکتے ہیں. اسلام علیکم صاحب، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ٹائم نکالا ہے. ناظرین کرام، جیسے آپ نے سنا سینئر تجزیہ نگار اسلم امان کی گفتگو کہ حکومت کی نیت خراب نہیں تھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرنے میں، لیکن ان کے وقت کا انتخاب غلط تھا. دوسرا یہ ہے کہ ان کے بعض جو پاور کے شعبے ہیں ان میں سکلز نہ ہونے کی وجہ سے ان کی پرفارمنس بتدریج کمزور ہو رہی ہے اور ان کے جو فیصلے ہیں وہ حکومت کو غیر مقبول بنانے کا سبب بن رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.